جو ہمارا ہے یہ ہے اسیسمنٹ، ایجوکیشنل اسیسمنٹ. یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج پڑھیں گے. اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ایجوکیشنل اسیسمنٹ پاکستان کے اندر جو اسیسمنٹ ایجنسیز یا ادارے ہیں کون کون سے ہیں، کام کیسے کر رہے ہیں اور ان کا کیا رول ہے اسیسمنٹ کے اندر. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اس چیپٹر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیسک کانسیپٹ سے، ٹیسٹ سے ہم سٹارٹ لیں گے. یہ جو پچھلا چیپٹر آپ نے دیکھا تھا تو اس میں کچھ ایشو یہ تھا کہ جو سلائڈز تھیں وہ کلرفل تھی، یعنی ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کلرفل تھا. تو اب وہ والا ایشو آپ کو نہیں ہوگا. تو اب یہ جو سارا ان کا بیک گراؤنڈ ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا، وائٹ ہوگا، اور باقی جو ٹیکسٹ ہے یہ ڈفرینٹ کلرز پہ ہوگا تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. تو بیسک کانسیپٹس اس میں ٹیسٹ، میئرمنٹ، اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن، یہ چار جو ہے اسیسمنٹ کے بیسک ٹرمز ہیں یا بیسک کانسیپٹس ہیں. سر سلائڈ شو نہیں ہو رہی، چلیں میں دوبارہ ڈسپلے کر دیتا ہوں. یہ کائنڈلی بتا دیا کریں. اس دن بھی تقریباً پورا ٹائم کلاس میں سلائڈز شو نہیں ہوئی اور کسی نے بھی مجھے نہیں بتایا. تو یہ کائنڈلی اگر کوئی ایشو ہو آواز کا یا اس طرح کا تو بتا دیا کریں. تو بیسک کانسیپٹس میں ہم ٹیسٹ کی بات کر رہے تھے. ٹیسٹ، میئرمنٹ، اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن. آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ کلاس کے اندر آپ نے 3 چیپٹر پڑھائے، فرض کریں ایک چیپٹر آپ نے پڑھا لیا، ٹھیک ہے. اب اس ایک چیپٹر کو پڑھانے کے بعد اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے کتنے بچوں کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا یا نہیں ہوا. آپ کو انفارمیشن چاہیے کہ کیا بچوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا چیز یا نہیں کی. آپ اس انڈرسٹینڈنگ کو چیک کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس چیپٹر میں سے کویسچن لیتے ہیں، سیٹ آف کویسچن لیتے ہیں، 10 کویسچن، 20، 50، 100 آپ وہ کویسچن لیتے ہیں. تو یہ جو کویسچن پھر آپ بناتے ہیں یہ کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ آپ کے پاس انفارمیشن آ جائے آپ کے بچوں کی کہ بچوں نے آیا اس چیز کو پک کر لیا ہے یا نہیں کیا. تو اب ٹیسٹ بھی آپ نے بنا لیا، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو دے دیتے ہیں، بچے ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کرتے ہیں، اٹیمپٹ ہو گیا ٹیسٹ آپ کے پاس واپس آ گیا. آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ اس ٹیسٹ کی سکورنگ کرتے ہیں، مارکنگ کرتے ہیں، نمبر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب مارکنگ بھی ہو گئی. آپ نے 20 نمبر کا ٹیسٹ تھا، کسی کے 20/20 آئے، کسی کے 15/20 آئے، کسی کے 10، کسی کے 5، یہ رینڈملی آپ کے پاس انفارمیشن آ گئی. اب پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہمارا ہم نے یہ پڑھا تھا، یہ پڑھا تھا، اتنے بچوں کے یہ گریڈز آئے، اتنے کے یہ آئے، اتنے بچے فیل ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان بچوں کو تو کلیئر ہو گئی ہیں چیزیں، ان کو نہیں ہوئیں. اب یہ اگلی سٹیج اس کی ہو جاتی ہے. پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس طرح سارے ٹیسٹ لیتے رہتے ہیں اور اینڈ پہ، سال کے اینڈ پہ، مہینے کے اینڈ پہ، سیمسٹر کے اینڈ پہ پھر آپ ایک فائنل ٹیسٹ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم ایویلویشن کہتے ہیں. تو انہی چیزوں مثالوں کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے. پہلے نمبر پہ وہ جو آپ نے ایک چیپٹر پڑھانے کے بعد آپ یہ جاننا چاہتے تھے کہ میرے بچوں کو یہ چیز ڈیلیور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یعنی آپ کو انفارمیشن ریکوائر ہے اس کانٹینٹ کی ڈیلیوری پہ کہ کیا یہ میرے بچوں نے اس کو سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا. تو ٹیسٹ ہوتا ہے ایک ایسا ٹول جس کے ذریعے ہم انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، یا اس کی دوسری ڈیفینیشن جیسے میں نے بتایا کہ ہم سوالات کا مجموعہ بناتے ہیں اس انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کے لیے. تو ہم نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا، 20 یا 50 مارکس کا وہ جو کویسچن پیپر بنایا، یعنی سیٹ آف کویسچنز ہیں، اس کو بھی ٹیسٹ کہتے ہیں. اور ٹیسٹ کی تیسری ڈیفینیشن ہے انسٹرومنٹ یوز فار میئرنگ سیمپل آف بیہیویئر. آپ بیہیویئر کو میئر کرنے کے لیے کہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کو چیز کی سمجھ ہے یا نہیں ہے، انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے، یا پھر جو سوالات کا مجموعہ ہے. یہ تین ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں، ان کو ہم ٹیسٹ کہتے ہیں. انسٹرومنٹ یوز فار میئرنگ سیمپل آف بیہیویئر، فارمل اینڈ سسٹمیٹک پروسیجر آف گیٹنگ انفارمیشن، اور a set of question having correct answer that examinee usually answer orally or in writing. تو یہ ٹیسٹ ہے. نیروسٹ ان اسکوپ ہوتا ہے، ان 4 ٹرمز میں سب سے نیرو اسکوپ ٹیسٹ کا ہے، اور سب سے براڈ اسکوپ جو ہے وہ ایویلویشن کا ہوتا ہے. اگر ان کا رائٹ سیکوینس ہم دیکھیں تو پہلے ٹیسٹ، پھر میئرمنٹ، پھر اسیسمنٹ اینڈ دین ایویلویشن آتا ہے. اب آپ نے ٹیسٹ بھی بنا لیا، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس وہ انفارمیشن آ گئی کہ بچوں کے ریسپانسز، انفارمیشن سے مراد بچوں کے ریسپانسز آ گئے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کی مارکنگ کرتے ہیں، کوانٹیفیکیشن کرتے ہیں، سکورنگ کرتے ہیں. اس سکورنگ کرنے کو، مارکس لگانے کو، کوانٹیفیکیشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میئرمنٹ کہتے ہیں. کوانٹیفیکیشن اور سکورنگ آف ٹیسٹ آر لمیٹڈ ٹو کوانٹیٹیو ڈسکرپشن آف پیپلز پرفارمنس
آر ٹو obtain انفارمیشن ان کوانٹیٹیو. اس کی بھی 3 ڈیفینیشنز یہاں پہ میں نے لکھی ہوئی ہیں, بہت آسان ہے, سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی. کوانٹیفیکیشن آر اسکورنگ آف اے ٹیسٹ limited to quantitative description of a pupil's performance or obtain information in quantitative. اب آپ نے مارکس بھی لگا دیے جو ٹیسٹ تھے, ٹیسٹ تھا اس کے. اب پھر نیکسٹ اسٹیج پہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ اقصیٰ طلاب ہیں, اقصیٰ اپنی کلاس کو پڑھا رہی ہیں, تو وہ اپنے بچوں سے اپنا رزلٹ شیئر کریں گی کہ بیٹا یہ دیکھیں آپ کو میں نے یہ چیپٹر پڑھایا تھا, تو آپ یہ ہینا کے یہ مارکس آئے, اسی طرح صغیر کے یہ نمبر آئے, نعیم کے یہ نمبر آئے, علی کے یہ نمبر آئے, عائشہ کے یہ نمبر آئے, اتنے بچے پاس ہوئے, اتنے فیل ہوئے. تو اس بیس پہ اب یاد رکھیے گا کہ اسیسمنٹ کی بیس پہ ہم اپنی اسٹریٹجیز چینج کرتے ہیں, اور اسیسمنٹ ڈیورنگ دا سیشن ہوتی ہے, ایویلویشن میرا ہمیشہ اینڈ آف دا سیشن ہوتی ہے. تو اب اسیسمنٹ آپ نے انٹرپریٹیشن آپ نے کر لی, آپ کو پتہ چل گیا کہ جو بچوں کی پرفارمنس آئی وہ تو اس لیول پہ فال کر رہی ہے. اب پھر آپ کیا کرتے ہیں, کریکٹیو میئرز اس لیول پہ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں. یاد رکھیے گا اسیسمنٹ میں آپ کے صاف ظاہر ہے, آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ جب آپ انٹرپریٹیشن اس کی تشریح کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ بھائی کون سے ایریاز چیپٹر کے کون سے ایریاز کسی بھی بچے کو سمجھ نہیں لگی, یا کلاس میں آدھے بچوں کو یہ ایریا اس ایریا کی سمجھ نہیں لگی, تو مجھے اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس ٹیچنگ میتھڈ سے میں نے پڑھایا تھا وہ تو کامیاب نہیں ہو سکا, وغیرہ وغیرہ. تو اٹ از انٹرپریٹیشن آف میئرمنٹ ڈیٹا, اٹ میکس سینس آف دا ڈیٹا کلیکٹڈ فرام دا اسٹوڈنٹ پرفارمنس آر پروسیس آف کلیکٹنگ, interpreting, recording and using information of student response against specific educational task. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, کلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ریکارڈ کرتے ہیں, انٹرپریٹ کرتے ہیں, اور اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہیں کسی بھی پرپز کے لیے. یہ کوالیٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے, کوانٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے. کوالیٹیٹیو سے مراد یہ ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ بچہ پاس ہے, یہ فیل ہے, ٹھیک ہے. کوانٹیٹیو کی بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اتنے سکور آئے ہیں لہٰذا یہ پاس ہے, اس کے اتنے سکور آئے ہیں لہٰذا یہ فرسٹ ہے, اس کے اتنے سکور آئے ہیں لہٰذا یہ فیل ہے. تو یہ کوانٹیٹیو بھی ہو سکتا ہے. جتنی بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اسیسمنٹ ہوتے ہیں. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ لائن ہے, سارے کے سارے ٹیسٹ اسیسمنٹ ہوتے ہیں, جبکہ سارے کے سارے اسیسمنٹ ٹیسٹ نہیں ہوتے. جی کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس کی اگر کسی کو سمجھ آئی ہو تو اب تک؟ جی ہینا زارا. جی سر. آل ٹیسٹس آر اسیسمنٹ بٹ آل اسیسمنٹ آر ناٹ ٹیسٹس. آپ کو سمجھ آئی ہے تو ایکسپلین کر دیں اس کو, نہیں تو میں کر دیتا ہوں. جی سر, اسیسمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹیسٹ تو اسیسمنٹ ہو سکتے ہیں, جتنے بھی کوئی ہم ٹیسٹ لیتے ہیں تو ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں نا ان کی. جیسے فرض ہم نے اسٹارٹ میں ٹیسٹ لے لیا تو ہم جو ہے وہ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کرتے ہیں, درمیان میں لے لیا فارمیٹیو اسیسمنٹ کرتے ہیں. لیکن جو ہر اسیسمنٹ ہوتی ہے جیسے ایویلویشن ہو رہی ہوتی ہے یا اینڈ پہ ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ سارے ٹیسٹ تو نہیں ہوتے نا. تو مطلب یہ ڈفرینس ہے بیسیکلی. آل اسیسمنٹ جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں ہوتے, لیکن جو سارے ٹیسٹ ہوتا ہے اسیسمنٹ ٹیسٹ نہیں ہوتے, جبکہ سارے ٹیسٹ جو ہے وہ اسیسمنٹ ہوتے ہیں. مثلا یہ دیکھیں کہ ہم آبزرویشن کرتے ہیں تو ہم انٹرویو لیتے ہیں, وہ بھی ایک طرح کی اسیسمنٹ ہوتی ہے, لیکن وہ ٹیسٹ تو نہیں ہے. اب انٹرویو کوئی ٹیسٹ تو نہیں ہے نا. اسی طرح ہم جو ہے وہ لوگوں کی اوپینینز لیتے ہیں, یہ ٹیسٹ تو نہیں ہے نا. آبزرویشن ہم کرتے ہیں, وہ ٹیسٹ تو نہیں ہوتے, لیکن ہم ان سے تو ڈاٹا نہیں کلیکٹ کر رہے ہوتے نا, لیکن وہ اسیسمنٹ ہوتی ہیں, ہم ان کی اسیسمنٹ ضرور کر رہے ہوتے ہیں. تو سارے ٹیسٹ اسیسمنٹ نہیں ہوتے, لیکن ساری اسیسمنٹ ٹیسٹ ضرور ہوتی ہیں. اس کے بعد ایویلویشن براڈسٹ ان اسکوپ ہے, یہ اینڈ پہ آتی ہے. ایویلویشن کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مکمل پروسیس کی, کوئی بھی پروسیس ہے, یعنی ایک تعلیمی سال ہے, یعنی کوئی کتاب ہے اس کی, یا کوئی ٹیچنگ میتھڈولوجیز ہیں, ان کو مکمل ایٹ دا اینڈ آف انسٹرکشن, بالکل اینڈ کے اوپر جب ہم اس کو جج کریں گے, اس کی ویلیو کو, کوالٹی کو, ورتھ کو, تو اس کو ہم ایویلویشن کہتے ہیں. براڈسٹ ان اسکوپ ہے, یعنی کسی بھی پرفارمنس کی, کسی بھی پروسیس کی, جو مکمل پروسیس کی جب ہم ججمنٹ کرتے ہیں ایٹ دا اینڈ کہ کیا یہ ہمارے پاس یہ میتھڈولوجی افیکٹو رہی ہے یا نہیں رہی. میں مثال دیتا ہوں کہ میں جو ہے وہ کلاس پڑھا رہا ہوں اسٹارٹ سے اینڈ تک لیکچر میتھڈ سے, پورا سال میں نے کلاس پڑھائی. ایٹ دا اینڈ میں یہ دیکھوں, اب یہ اینڈ پہ ہوگی, یاد رکھیے گا, سال کے سیشن کے
اینڈ پہ ہوگی تو میں یہ دیکھوں گا کہ کیا میری جو اسٹریٹجیز ہیں، میں نے جو لیکچر میتھڈ سے پڑھایا، کیا یہ افیکٹو رہی ہے، کیا اس نے وہ ٹارگیٹس اچیو کیے ہیں کہ نہیں کیے. تو یہ ایٹ دا اینڈ ہوگی، یعنی ورتھ اور کوالٹی بتائے گی کہ ہاں جی یہ واقعی لیکچر میتھڈ آپ کو مؤثر رہا ہے یا غیر مؤثر رہا ہے. تو یہ ہمیشہ اینڈ پہ ہوتی ہے ایویلویشن، اور اس سے کوالٹی، ورتھ یا ویلیو ججمنٹ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ براڈسٹ ان اسکوپ ہے. تو ٹیسٹ کے لیے جو کی ورڈ یوز ہو سکتے ہیں وہ سیمپل آف میئرنگ، سیمپل آف بیہیویئر ہے، گیٹنگ انفارمیشن ہے، یا سیٹ آف کویسچن ہے. میئرمنٹ کے لیے اسکورنگ یا کوانٹیفیکیشن، کوانٹیٹیو، یہ ورڈ یوز ہوگا جب بھی، تو اس کا مطلب ہوگا میئرمنٹ. اور اسیسمنٹ کے لیے ورڈ جو ہے آپ کی ڈیفینیشن میں ہو سکتا ہے یہ ڈیفینیشن نہ آ جائے، کوئی اور ڈیفینیشن آ جاتی ہے امتحان میں. اگر ورڈ انٹرپریٹیشن اینڈ میک سینس آف دا ڈیٹا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ اسیسمنٹ ہے. اور اگر ورڈ ججمنٹ ہے، ججمنٹ کے ساتھ ویلیو، ورتھ یا کوالٹی، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ایویلویشن کی ڈیفینیشن ہے. یعنی ایویلویشن کی ڈیفینیشن کسی بھی اینگل سے آئے گی اس میں یہ ورڈ ہوگا، ججمنٹ، ویلیو، ورتھ، کوالٹی. اسیسمنٹ کی ڈیفینیشن میں انٹرپریٹیشن، سینس، کوالٹی. میئرمنٹ کی ڈیفینیشن میں کوانٹیفیکیشن، کوانٹیٹیو یا اسکورنگ. اور ٹیسٹ کی ڈیفینیشن میں سیٹ آف کویسچن، گیٹنگ انفارمیشن یا سیمپل آف بیہیویئر. اب ان کا رائٹ سیکوینس جو ہے وہ سب سے پہلے ٹیسٹ ہے، پھر میئرمنٹ، پھر اسیسمنٹ اور پھر ایویلویشن. ان چاروں کو ہم ٹیسٹنگ ایلیمنٹس بھی کہتے ہیں. یہاں تک کسی کو کوئی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ ایویلویشن کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تعلیمی سال کے اینڈ پہ آپ ایویلویشن کرتے ہیں، نہیں، آپ کسی ایک دن کے اختتام پہ بھی کر سکتے ہیں. اوپر جیسے ہم نے اسیسمنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ اسیسمنٹ میں ہم کیوریٹو میئرمنٹ یوز کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ میتھڈ جو یوز کر رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم تبدیل کر سکتے ہیں. یہاں پہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ سال کے اینڈ پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایویلویشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ سال کے اینڈ پہ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس اس کی موڈیفیکیشن کا آپشن اویلیبل نہیں ہوتا ایویلویشن کے بعد. لیکن اسیسمنٹ چونکہ آپ ڈیورنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہوتا ہے. نیکسٹ ہے جی ٹیسٹ، اسیسمنٹ، میئرمنٹ، ایویلویشن کی ڈیفینیشن کس کس نے دی ہوئی ہیں. تو تھوڑا سا آپ ویٹ کریں. میں لنک شیئر کر لوں. وہی بات ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ میسیج انہوں نے ریڈ کیے نہیں ہیں. اچھا جی جی تو ٹیسٹ کی ڈیفینیشن، یہ جو پہلی ڈیفینیشن تھی، میئرنگ سیمپل آف بیہیویئر، یعنی ٹیسٹ ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک سسٹمیٹک پروسیجر ہے فار میئرنگ سیمپل آف بیہیویئر. اس کو نارمن ای گراؤنڈ کہا جاتا ہے، نارمن ای گراؤنڈ نے یہ ڈیفینیشن دی ہے. دین ہے ٹیسٹ کی دوسری ڈیفینیشن، سیٹ آف کویسچن ہیونگ کریکٹ آنسر دیٹ ایگزامینی یوزلی آنسر اورلی آر ان رائٹنگ. یہ ایبل اینڈ فرسپیل نے ڈیفینیشن دی ہے. میئرمنٹ از ٹو obtain انفارمیشن ان کوانٹیٹیو. یہ میرن اینڈ لہمن نے ڈیفینیشن دی ہے میئرمنٹ سے. میرن. اسیسمنٹ جو ہے، اسیسمنٹ انٹرپریٹیشن آف میئرمنٹ ڈیٹا. یہ یاد رکھیے گا کہ جو میئرمنٹ کی بیس پہ جو ڈیٹا آتا ہے میئرمنٹ سے، اس کو ہم آگے اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کی بیس پہ ہم اپنی کوئی میتھڈولوجی چینج کرتے ہیں یا اسی کو مزید کنٹینیو رکھتے ہیں. تو یہ میئرمنٹ کے بعد ہم کرتے ہیں. اٹ از انٹرپریٹیشن آف میئرمنٹ ڈیٹا، اٹ میک سینس آف ڈیٹا کلیکٹڈ فرام اسٹوڈنٹ پرفارمنس. مرے پرنٹ نے ڈیفینیشن دی ہے. ایویلویشن، یہ جو ڈیفینیشن پہلے ٹیسٹ کی دی ہے، ایبل اینڈ فرسپیل نے یہی ڈیفینیشن انہوں نے بھی دی ہے ایویلویشن کی بھی. از انفارمیشن گیدرنگ اینڈ پرووائڈنگ یوزفل انفارمیشن فار ججنگ ڈیسیجن الٹرنیٹیوز. اب یہاں پہ ہم الٹرنیٹیو سلیکٹ کرتے ہیں، ڈیسیجن الٹرنیٹیو. یہ دیکھیں ججمنٹ کا ورڈ یوز ہوا ہے اس لیے میں نے اس کو بھی ریڈ کیا ہوا ہے. یہاں پہ دیکھیں انٹرپریٹیشن کا، یہاں پہ دیکھیں کوانٹیٹیو، سیٹ آف کویسچن، سیمپل آف بیہیویئر، جو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے بات کی ہے. تو یہ جو بھی ڈیفینیشن آئے گی ان میں یہ ورڈ 4 ورڈز ہیں، 5 ورڈز کی ہیں. ان کو آپ کی ورڈز کو یاد کر لیں اگر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ابھی بھی آپ کو کنفیوژن ہونی چاہیے. جو مثال سٹارٹ میں نے دی ہے اگر آپ اس کو سامنے رکھ کے چلیں تو جی. تو ٹیسٹ جو ہے یہ ایک لیٹن ورڈ ٹیسٹم سے ڈرائیو کیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے لڈ آف ویسل.
ٹھیک ہے. ٹیسٹ لیٹن ورڈ ٹیسٹم سے ڈرائیو کیا گیا جس کا مطلب کیا ہوتا ہے لیڈ آف ویسل. ٹیسٹ ہمیں کیا بتاتا ہے, میئرمنٹ ہمیں کیا کس چیز کا جواب دیتا ہے, اور ایویلویشن کس چیز کا. ٹیسٹ ہمیں بتاتا ہے آنسر ہاؤ ویل, یعنی ہماری جو اچیومنٹ ہے ہمارے بچوں کی کتنی اچھی ہوئی ہے, کتنی بہتر ہوئی ہے, ہاؤ ویل. میئرمنٹ بتاتا ہے ہاؤ مچ, کتنی مقدار میں ہوئی ہے, کتنے پرسنٹ ہوئی ہے, کتنے فیصد ہوئی ہے. ایویلویشن ہمیں بتاتا ہے ہاؤ گڈ, یعنی ہاؤ ویل ٹیسٹ, ہاؤ مچ میئرمنٹ, اور ہاؤ گڈ ہمیں کون یہ بتاتا ہے, ایویلویشن بتاتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا کمپیریزن ہے اسیسمنٹ اور ایویلویشن کا, چونکہ ٹیسٹ اور میئرمنٹ تو آسان ہے, ان دونوں میں کنفیوژن ہو جاتی ہے. اسیسمنٹ از گیدرنگ آف انفارمیشن اباؤٹ سم تھنگ سچ ایز اسٹوڈنٹ پرفارمنس. ایویلویشن از ایکٹ آف سیٹنگ ویلیو آن اسیسمنٹ انفارمیشن. جیسے ہم نے بات کی ہے کہ اسیسمنٹ کی ہم انفارمیشن لیتے ہیں کہاں سے, میئرمنٹ سے, جبکہ ایویلویشن سے ہم جو ایویلویشن جب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آتی ہے, ہم اسیسمنٹ سے لے رہے ہوتے ہیں. اسیسمنٹ انفارمیشن ہے, یعنی یہ ہمارے پاس ایک معلومات آتی ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, اس سے بچوں کو سمجھ لگ گئی ہے نہیں لگی, جبکہ ایویلویشن ایک ججمنٹ ہے کہ یہ بچہ پاس ہے, یہ فیل ہے, یہ جو ہے اگلی کلاس میں پروموٹ ہوگا, یہ نہیں ہوگا. اسیسمنٹ از کوالٹیٹیو, یہ کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دونوں ہوتی ہے, جبکہ ایویلویشن جو ہے یہ کوانٹیٹیو ہے. اسیسمنٹ پن پوائنٹ اسپیسیفک اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس, یہ اسپیسیفک اسٹرینتھ اور ویکنیس کو شو کرتی ہے, اور اس بیس پہ ہم ان اسٹرینتھ اور ویکنیس کو اوور کم بھی کر سکتے ہیں, جبکہ ایویلویشن میں ایسا ہم اوور کم نہیں کر سکتے. یہ رینک کرتی ہے بچوں کو, اسٹوڈنٹ کو, ان کی پرفارمنس کی بیس پہ. اسیسمنٹ از ڈائگنوسٹک اینڈ فارمیٹیو ایز ویل ایز سمیٹیو. اسیسمنٹ جو ہے یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے ڈائگنوسٹک, فارمیٹیو, سمیٹیو کیا ہوتے ہیں, جبکہ ایویلویشن میں نے پہلے بھی بتایا اسٹارٹ میں کہ یہ ہمیشہ اینڈ پہ ہوتی ہے. چاہے ایک دن کا آپ کا سیشن ہے تو اس دن کے اینڈ پہ ہوگی, ایک گھنٹے کا سیشن ہے تو گھنٹے کے اینڈ پہ ہوگی, ایک سال کا ہے تو سال کے اینڈ پہ ہوگی. تو یہ ہمیشہ سمیٹیو ہوتی ہے, سمیٹیو اینڈ والی اسیسمنٹ کو کہتے ہیں. جی, اس کے بعد ہے اپروچز ٹو اسیسمنٹ. اسیسمنٹ کی 3 بیسک اپروچز ہیں. پہلی جو اپروچ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسیسمنٹ فار لرننگ, دوسری ہے اسیسمنٹ ایز لرننگ, اینڈ تھرڈ ون ہے اسیسمنٹ آف لرننگ. جو ہے اسیسمنٹ فار لرننگ, فار کا مطلب ہوتا ہے کے لیے, اور آف کا مطلب ہوتا ہے کا کی کے. ٹھیک ہے, اب کے لیے سے مراد کیا ہے کہ لرننگ کے لیے, کہ بچے کیا ریڈی ہیں, بچے کو کیا سمجھ آ رہی ہے. لرننگ کے لیے جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اسیسمنٹ فار لرننگ. ٹھیک ہے, اور جو پڑھانے کے بعد لرننگ کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے لرننگ کے لیے, یعنی بچہ تیار ہے, بچے کو سمجھ آئے گی, بچے کا پریویس نالج کتنا ہے, بچہ موٹیویٹڈ ہے نہیں ہے, تو اس طرح کی اس کے لیے اسیسمنٹ کے لیے ہم کیا کہتے ہیں, اسیسمنٹ فار لرننگ ورڈ یوز کرتے ہیں. جبکہ جب پڑھا لیا جائے گا تو پڑھانے کے بعد کہ کتنا اب سمجھ آ گئی ہے, تو اس کے لیے جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو اسیسمنٹ آف لرننگ کہا جاتا ہے. ان کے ان بٹوین ہے اسیسمنٹ ایز لرننگ. ایز کا مطلب ہوتا ہے جیسے. ٹھیک ہے, اب 2 بچے انہوں نے کوئی چیز ٹیچر سے پڑھی تو دونوں ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو جج کر رہے ہیں. ہاں جی آپ کو سمجھ آ گیا, اچھا مجھے یہ بتائیں. وہ اس سے پوچھتا ہے, وہ دونوں ایک دوسرے کی گروپ کی شکل میں, انڈیویجول پیئرز کی شکل میں اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کی اسیسمنٹ جب کرتے ہیں, یا ایک بچہ اپنی اسیسمنٹ خود کرتا ہے کہ کیا جیسے ٹیچر نے پڑھایا میں نے وہ پڑھ لیا, جیسے علی نے جواب دیا کہ میں ایسے دے سکتا ہوں. تو اسیسمنٹ ایز لرننگ میں ایک بچہ اپنی اسیسمنٹ خود کرتا ہے, یا اس کا کوئی کلاس میٹ, کوئی پیئر, کوئی فیلو اس کی جب اسیسمنٹ کرے گا تو اس کو اسیسمنٹ ایز لرننگ کہا جائے گا. ان کی ڈیٹیل اب ہم دیکھتے ہیں. اسیسمنٹ فار لرننگ, یہ جو لرننگ ہوتی ہے یہ ڈیورنگ لیسن ہوتی ہے, ٹو امپروو ٹیچنگ لرننگ, فارمیٹیو اینڈ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. ٹھیک ہے, یہ اسٹارٹ میں یا ڈیورنگ سیشن ہوتی ہے, اسٹارٹ میں بھی ہو سکتی ہے. اسیسمنٹ فار جو ہے لرننگ یہ اسٹارٹ یا پھر ڈیورنگ سیشن یہ ہوتی ہے, اور یہ کس پرپز کے لیے ہوتی ہے, ٹو امپروو ٹیچنگ اینڈ لرننگ. ٹیچنگ اور لرننگ کو امپروو کرنے کے لیے یہ اسیسمنٹ ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل جو ہے وہ فارمیٹیو اینڈ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہیں. enables teachers to use information about student knowledge, understanding and skill to inform their teaching. Teacher provide feedback to student about their learning and how to improve learning. یعنی اس میں ٹیچر بچوں کا لیول چیک کرتا ہے اور ان کے جو ریسپانسز آتے ہیں ان پہ فیڈ بیک بھی دیتا ہے کہ آپ ٹھیک بتا رہے ہیں, غلط بتا رہے ہیں, آپ کو مزید ضرورت ہے اس چیز کی یا نہیں ہے. تو اسیسمنٹ
فار لرننگ ہے اسٹارٹ یا ڈیورنگ انسٹرکشن، اور یہ ٹیچنگ اور لرننگ کو امپروو کرنے کے لیے ہوتی ہے. فارمیٹیو اور ڈائگنوسٹک اس کی ایگزامپلز ہیں. دین اسیسمنٹ ایز لرننگ، یہ سیلف ریگولیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیلف اسیسمنٹ. جیسے میں نے بتایا کہ ایک بچہ اپنی اسیسمنٹ خود کرتا ہے. کریٹیکل ایویلویشن، بچہ تنقیدی جائزہ لیتا ہے اپنا کہ کیا مجھے آتی ہے یہ چیز، کیا جیسے اس کو آتی ہے کیا مجھے آتی ہے. تو اپنے اسیسمنٹ خود کرے گا یا اس کا کوئی کلیگ کوئی دوست اس کی اسیسمنٹ جب کرتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اسیسمنٹ ایز لرننگ. کریٹیکل ایویلویشن بھی اس کو کہتے ہیں، اور ایپسیٹیو اسیسمنٹ، سیلف اسیسمنٹ اور پیئر اسیسمنٹ اس کی ایگزامپلز ہیں. دین ہے اسیسمنٹ آف لرننگ، یہ آفٹر لیسن یا کورس ہوتی ہے. اب اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے نے کتنا اچیو کر لیا، کتنا گین کر لیا. تو آفٹر لیسن یا سیشن یا کورس ہے ٹو ڈیمانسٹریٹ اچیومنٹ، ایگزامز، پورٹ فولیوز، سمیٹیو اسیسمنٹ، نارم ریفرنس اسیسمنٹ، کرائٹیرین ریفرنس اسیسمنٹ. یہ اس کی ٹائپس ہیں، جو ایگزامپلز ہیں جو آگے جا کے ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. Assessment as learning involves student in learning process where they monitor their own progress, ask questions and practice skills. بچے اپنی assessment خود کر رہے ہیں. Then student use self assessment, teacher feedback to reflect on their learning, consolidate their understanding and work toward learning goals. ٹیچر کی فیڈ بیک پہ بچے دیکھتے ہیں کہ اچھا مجھے تو ابھی بھی سمجھ نہیں چل رہا، ٹھیک ہے میں مزید جو ہے اس کو امپروو کرتا ہوں، اچھا مجھے یہ چیز سمجھ نہیں، میں یہ ٹیچر سے پوچھ لیتا ہوں. اسیسمنٹ آف لرننگ assist teacher to use evidence of student learning to assess student achievement against learning goals and standards. تو بچوں کے جو گولز ہیں کیا کتنا انہوں نے گین کیا ہے، کیونکہ یہ ہم بعد میں کرتے ہیں تو یہ پھر اینڈ پہ ہوتی ہے اسیسمنٹ آف لرننگ. جہاں تک کسی کو کوئی کنفیوژن یا کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو. جی پلیز. کلیئر ہے؟ چلیں جی آگے چلتے ہیں. اسیسمنٹ فار لرننگ. اسیسمنٹ فار لرننگ میں جیسے ہم نے بات کی ہے کہ ہم اس میں فارمیٹیو، ڈائگنوسٹک اور پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ہم سٹارٹ میں یا ڈیورنگ انسٹرکشن، درمیان میں یا پہلے، شروع کرنے سے پہلے یا درمیان میں جب ہم بچے کی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو کتنی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، تو اس کو ٹیچنگ یا لرننگ کو امپروو کرنے کے لیے اس کو اسیسمنٹ فار لرننگ کہتے ہیں. اور اس کی 3 ایگزامپلز یہاں پہ ہیں، فارمیٹیو، ڈائگنوسٹک اور پلیسمنٹ. تو پلیسمنٹ سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. پلیسمنٹ سے کیا مراد ہے کہ آپ کے پاس، آپ ہیڈ ٹیچر ہیں تو آپ کے پاس ایک بچہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جی، ان کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ 4تھی کلاس میں آپ نے اس کو داخل کرنا ہے، یہ فلاں اسکول سے ہم 3ری کا سرٹیفکیٹ لے کر آئیں. اب آپ یہ دیکھتے ہیں، اس کا ایک ٹیسٹ لے لیتے ہیں کہ کیا یہ بچہ واقعی 4تھی میں چلنے کے قابل ہے، اس کو اس کلاس میں ایڈمٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے جو آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں اس کو پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. اس کے لیے ایک اور ورڈ بھی یوز ہوتا ہے پلیسمنٹ اسیسمنٹ کے لیے، کہ جب آپ کوئی بھی وہ شروع کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں، تو ٹاپک شروع کرتے وقت آپ پھر کیا کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کا پریویس نالج جج کرتے ہیں. تو پریویس نالج جج کرنے کے لیے یا کسی اسٹوڈنٹ کو کسی کورس گریڈ میں پلیس کرنے کے لیے جو آپ جو ہے سٹارٹ میں بالکل بیفور سٹارٹنگ یا پروگرام یا کورس یا انسٹرکشن آپ اس کی جو اسیسمنٹ کرتے ہیں اس کو ہم پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہتے ہیں. آر یوز ٹو پلیس اسٹوڈنٹ انٹو اے کورس. یعنی میں نے 2 باتیں بتائی ہیں، کسی کورس کسی گریڈ میں ایڈمیشن سے پہلے جب اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں گیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، ایم کیٹ ہے، ای کیٹ ٹیسٹ ہیں، یہ سارے جو ہے وہ پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہیں کہ یہ کیا میڈیکل یا انجینئرنگ کے لیے ایلیجیبل ہیں، یہ چل سکیں گے یا نہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پلیسمنٹ. اسی طرح CSS/PMS کی ایگزام بھی ہیں. اس پلیسمنٹ اسیسمنٹ کے ساتھ میں نے کہا کہ ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے، ریڈینس ٹیسٹ. ٹھیک ہے، اب ریڈینس ٹیسٹ جو ہے یہ بھی پلیسمنٹ ٹیسٹ کا ہی. جی سر پلیسمنٹ ٹیسٹ کو ہم انٹری ٹیسٹ کے بیس پہ بھی لے سکتے ہیں؟ یس، انٹری ٹیسٹ بھی جو ہوتا ہے اس کو پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہتے ہیں. جی، تو ریڈینس ٹیسٹ ایک اور جو ہے وہ ٹرم اس کے ساتھ یوز ہوتی ہے پلیسمنٹ اسیسمنٹ میں، کہ جب ہم بچے کا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا بچہ ریڈی ہے
لرننگ کے لیے، تو ہم اس کا پریویس نالج جج کرتے ہیں. ریڈینس ٹیسٹ میں یاد رکھیے گا ہم بچے کا کیا کرتے ہیں، پریویس نالج جج کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہ اوپر میں نے بات کی کہ پلیسمنٹ میں 2 چیزیں یاد رکھیے گا، دونوں طرح سے ڈیفینیشن آ سکتی ہے. یوز ٹو ٹیسٹ، یوز ٹو پلیس اے اسٹوڈنٹ ان اے اسپیسیفک کورس اور گریڈ، یہ ایک ڈیفینیشن آ سکتی ہے. یا ٹیسٹ یوز ٹو میئر دا پریویس نالج آف اے لرنر، یہ بھی آ سکتی ہے ڈیفینیشن، یہ بھی پلیسمنٹ ہے. اب جو ریڈینس ہے یہ اسپیسیفک ہے کہ ریڈینس ہم کب دیکھتے ہیں، ریڈینس ٹیسٹ کب لیتے ہیں، یہ بچے کی پریویس اسیسمنٹ کے لیے، پریویس نالج کو جج کرنے کے لیے. اب ہم آ جاتے ہیں فارمیٹیو اسیسمنٹ پہ پلیسمنٹ کے بعد. اب فارمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے یہ ہم کب کرتے ہیں، ڈیورنگ انسٹرکشن کرتے ہیں. یہ جیسے پلیسمنٹ ہم نے سٹارٹ میں کر لی، تو جو فارمیٹیو ہے یہ ہم کرتے ہیں ڈیورنگ انسٹرکشن. میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں ہسٹری آف پاکستان، ٹھیک ہے، تو ہسٹری میں میرا 50 منٹ کا لیکچر تھا، تو میں 20 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد میں جو ہے ڈیورنگ انسٹرکشن دوران تدریس میں بچوں سے سوال کرتا ہوں جو میں نے پڑھا لیا، جو میں نے آگے پڑھانا، تو کیا میرے بچوں کو سمجھ لگ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اور اس پہ فیڈ بیک دینا بچوں کو، یعنی بچوں کی پروگریس کو، اس کے لیے 3 کی ورڈ یوز ہوتے ہیں، ڈیورنگ انسٹرکشن، ٹو مانیٹر اینڈ ٹو فیڈ بیک، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. فارمیٹیو اسیسمنٹ کی ڈیفینیشن میں یہ 3 ورڈز آپ کو ملیں گے. ہو سکتا ہے تینوں ایک ہی ڈیفینیشن میں ہو سکتا ہے تینوں الگ الگ ہوں. assess a student performance during instruction and usually occur regularly throughout the instruction process. ڈیورنگ انسٹرکشن یہ اسیسمنٹ ہوتی ہے اور تھرو آؤٹ لیکچر ہوتی ہے، یعنی 50 منٹ کے لیکچر میں، پورے لیکچر میں یہ چلتی رہتی ہے. جیسے ہم پڑھا رہتے ہیں تو پڑھانے کے دوران جو سوال جواب پوچھتے رہتے ہیں، وہ کون سی اسیسمنٹ ہوتی ہے، فارمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. یہ کانسیپٹ سکریون نے دیا تھا. اس کی جو اس کے لیے جو دوسرا کی ورڈ یوز ہوتا ہے یا دوسری ڈیفینیشن، یہ الگ بھی ڈیفینیشن میں ورڈز آ سکتے ہیں، ایک ہی ڈیفینیشن میں ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اسیسمنٹ ڈیورنگ انسٹرکشن ٹو مانیٹر اسٹوڈنٹ پرفارمنس اینڈ ٹو پرووائڈ دیم فیڈ بیک، یہ کون سی ہوتی ہے. تو یاد رکھیے گا ڈیورنگ انسٹرکشن، مانیٹر اور فیڈ بیک، یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. ایگزامپل اس کی پورٹ فولیو، گروپ پروجیکٹس، پروگریس رپورٹس، کلاس ڈسکشن. یہ جو نیچے ایگزامپلز آ رہی ہیں نا، یہ ساری ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں ان کو ایکسپلین کریں گے. دین تیسرے نمبر پہ اسیسمنٹ فار لرننگ، یعنی لرننگ کو جج کرنے کے لیے کہ لرننگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اب آپ کو مزید کلیئر ہو گئی ہوگی اسیسمنٹ فار لرننگ کہ کس حد تک لرننگ ہوئی ہے یا ہو رہی ہے. تو ہوئی ہے نہیں، کس حد تک بچے ریڈی ہیں اور جو ہے وہ کتنی لرننگ کر رہے ہیں، ہو رہی ہے. تو ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ اب تیسری اس کی ایگزامپل ہے. ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کو آپ نے ایسے سمجھنا ہے کہ خدا نہ خواستہ فیملی میں کوئی ایشو ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر پھر کیا کرتا ہے، ہماری اسیسمنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارا بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، شوگر لیول چیک کرتا ہے، ہارٹ بیٹ چیک کرتا ہے. اسی طرح وہ اسٹیتھوسکوپ سے ہماری باڈی کی موومنٹ کو چیک کرتا ہے، انٹرنل کو. تو یہ جو ہے پہلے وہ کیا کرے گا، اسیسمنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری جو ڈیفیکلٹیز ہیں یا پرابلمز ہیں. پھر وہ ریکمنڈیشن دیتا ہے کہ بھائی آپ یہ کام کریں، یہ میڈیسن یوز کریں، یہ احتیاط برتیں. اسی طرح کلاس روم کے اندر کچھ ہمارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بولنے سے جن کو پرابلم ہوتی ہیں، جن کی میتھمیٹکس میں جو بہت ویک ہوتے ہیں، جو بچے جو ہے وہ اسپیکنگ پاور ان کی کم ہے، ان کی لسننگ پاور کم ہے، رائٹنگ پاور کم ہے، کمیونیکیشن سکلز ویک ہیں، یا وہ ان کی جو مینٹل جو اپروچ ہے وہ تھوڑی سی ویک ہے. تو کسی بھی بچے کی جو ویکنس یا میڈیکل ریزنز ہیں یا لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں، یہ میئر کرنے کے لیے ہم بالکل سٹارٹ میں جو اسیسمنٹ کریں گے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کہتے ہیں. بیفور کرافٹنگ دا انسٹرکشن، نوئنگ اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ، ویکنیس اور میڈیکل ریزن، difficulty in learning or understanding is called diagnostic assessment. Short quizzes, student interviews. یہ اس طرح سے ہم کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو کی ورڈ یوز ہوں گے وہ یوز ہوں گے اسٹرینتھ، ویکنیس یا میڈیکل ریزن، ڈیفیکلٹی ان لرننگ، یہ یوز ہوں گے جب بھی ڈیفینیشن میں. تو اس کا مطلب ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی ٹرم ہے، پرپز آف کلاس روم ٹیسٹنگ از ٹو امپروو انسٹرکشن. کلاس روم میں جتنے بھی ٹیسٹ ہم لیتے ہیں ان کا مقصد انسٹرکشن کو امپروو کرنا ہوتا ہے. دین ہے اسیسمنٹ ایز لرننگ، یہ دوسری ٹائپ ہے. جیسے، اس کا مطلب ایز کا مطلب ہے جیسے.
جیسے کہ مطلب کیا جیسے ٹیچر نے پڑھایا ویسے مجھے سمجھ آ گئی ہے، جیسے علی کو آتا ہے کیا مجھے ویسے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو سیلف اسیسمنٹ ہے، کرٹیکل ایویلویشن ہوتی ہے، اپسیٹیو اسیسمنٹ، سیلف اسیسمنٹ، پیئر اسیسمنٹ، پیئر ریویو، پیئر اپریزل، اس کی 3 ایگزامپلز ہیں. اب اپسیٹیو اسیسمنٹ، اپسیٹیو سے کیا مراد ہے؟ اپسیٹیو سے مراد یہ ہے کہ سہیل صاحب 6ٹھی کلاس کے انچارج ہیں، انگلش کے ٹیچر ہیں. انہوں نے جو ہے وہ جنوری میں ٹیسٹ لیا. تو جنوری میں فرض کریں ان کا ایک اسٹوڈنٹ ہے علی، سہیل صاحب کا. تو سہیل صاحب نے علی کا ٹیسٹ لیا. ٹیسٹ لینے کے بعد سہیل صاحب کیا کرتے ہیں، انہوں نے اس کا وہ ریکارڈ رکھ لیا. اب نیکسٹ ٹائم انہوں نے اگین ٹیسٹ لیا علی کا 1 مہینے کے بعد. اب یہ اس ایک بچے کی پرفارمنس اس کی پریویس جو پرفارمنس ہے اس کے ساتھ جج کر رہے ہیں، یعنی وہ رزلٹ دے رہا ہے. اسی طرح بچے نے بھی وہ جو رزلٹ ہیں اپنے پاس سیو رکھے ہوئے ہیں. تو بچہ کیا کرے گا، وہ دیکھے گا کہ سر سہیل نے جنوری میں مجھ سے جو ٹیسٹ لیا تو اس ٹیسٹ میں میرے جو ہے وہ 50 میں سے 40 مارکس آئے تھے. اب سر سہیل نے جو اپریل میں جو ٹیسٹ مجھ سے لیا ہے تو اس میں میرے 45 مارکس آئے ہیں یا 30 مارکس آئے ہیں. میں نے بہت اچھا کیا، او ہو میرے تو 15 مارکس مزید کم ہو گئے ہیں. تو یہ جو اسیسمنٹ ہوتی ہے، ایک بچہ اپنے پریویس رزلٹ کو اپنے کرنٹ رزلٹ کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے. اس اسیسمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اپسیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں. اٹ میئرز دا پوٹینشیل دا پرفارمنس آف اے اسٹوڈنٹ اگینسٹ پریویس performance from that student. With this method you are trying to improve performance of a student by comparing his previous results. You are not comparing yourself against other student which may not be good for your self confidence. ایک بچہ دوسرے ایک بچے کے ساتھ اپنی پرفارمنس کو جج نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ وہ اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ علی جو ہے وہ جج کر رہا ہے، فرض کریں احمد کے ساتھ اپنی پرفارمنس کو جج کرنے لگ جائے. تو احمد کے مارکس پہلے ٹیسٹ میں فرض کریں تھے علی کے تھے 40 تو اس کے تھے 45. اب احمد کے جو علی ہے اس کے آئے ہیں 30 اور احمد کے آئے ہیں 47. تو یہ مزید کنفیوز ہو سکتا ہے. اس لیے اپنی پرفارمنس کے ساتھ کہ میرے اندر کتنی امپرومنٹ ہوئی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اپسیٹیو اسیسمنٹ. ایک بچہ اپنی موجودہ اور سابقہ پرفارمنس کو کمپیئر کر کے اپنے نتائج نکالتا ہے، تو اس کو اپسیٹیو اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. دین ہے سیلف اسیسمنٹ، سیلف ایویلویشن. اس کا نام ہی ہمیں بتا رہا ہے اپنی اسیسمنٹ خود کرنا. ٹھیک ہے، یعنی اب اپنی اسیسمنٹ اپنے پریویس رزلٹ اور کرنٹ رزلٹ کے ساتھ ایک انڈیویجول کرتا ہے تو یا اس کا کوئی اسٹوڈنٹ کولیگ کر کے دیتا ہے یا ٹیچر، تو اس کو اپسیٹیو کہا جائے گا. اور اگر اپنی اسیسمنٹ اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے کتنی سمجھ آئی، کون سا ایریا میرا ابھی تک بھی کمزور ہے، یہاں سے مجھے سمجھ نہیں ہے، مجھے ٹیچر سے پوچھنا چاہیے، یہ ایریا تو میرا سب سے اسٹرانگ ہے، یہ تو میرا انٹرسٹ کا ایریا ہے وغیرہ وغیرہ، مجھے یہاں سے بہت اچھی سمجھ آئی. یہ ہے سیلف اسیسمنٹ. اسیسمنٹ اور ایویلویشن آف ون سیلف فار ونز ایکشن، ایٹیٹیوڈ اور پرفارمنس. ریفلیکٹ آن وٹ یو آر ڈوئنگ ویل ان یور رول اینڈ وٹ یو شوڈ امپروو اپان. آپ کتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور کتنا آپ کو مزید کرنے کی ضرورت ہے. سیلف اسیسمنٹ شوڈ ہائی لائٹ اسٹرینتھ، ویکنیس، اینی اسکلز to be improved and aim. Then ہے peer assessment and peer approval. peer کس کو کہتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ جی پلیز. what is meant by peer؟ ساتھی، جی دوست کو. ٹھیک ہے، کلاس میٹ کو، دوست کو ہم peer کہتے ہیں. جی پیئر ہے سر. ایک پیئر میں ایک خود ہو گیا جو پیسہ دیتے ہو. سوری سمجھ نہیں لگی، دوبارہ بتا دیں کیا فرما رہے ہیں، دوبارہ بتا دیں پلیز. سر فرض کریں ایک 2 اسٹوڈنٹس ہیں، ایک میں ہوں ایک آپ ہیں. سر میں جو ہوں آپ میرے پیئرز ہیں. یس ہاں جی، ہم دونوں اسٹوڈنٹ ہیں، کلاس میٹس ہیں، تو ہم دونوں ایک دوسرے کی اسیسمنٹ جب کریں گے تو اس کو پیئر اسیسمنٹ کہا جائے گا. اچھا، پیئر ریویو اور پیئر اپریزل یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. ان کو میں نے اکٹھا یہاں پہ کیا ہوا ہے، لیکن میں ان کو تینوں کو یہ 2 چیزیں ہیں الگ. پیئر اسیسمنٹ اور ہے، پیئر ریویو اور ہے. پیئر ریویو اور اپریزل اور چیز ہے، یعنی یہاں پہ اکٹھے ہیں تینوں. میں ان کا فرق آپ کو بتا دیتا ہوں. جو پیئر اسیسمنٹ ہے اس میں میں اپنے جو بینچ میٹ ہے اس کی اسیسمنٹ کر رہا ہوں، وہ میری اسیسمنٹ کر رہا ہے. اب اس اسیسمنٹ کے فوری بعد، ٹھیک ہے، یہ اکٹھی ڈیفینیشن ایک ہی میں ہی آتی ہیں چیزیں، 2 چیزیں ہیں یہ الگ.
ایک ہی ڈیفینیشن میں بھی پوچھی جاتی ہیں، سم ٹائم الگ الگ بھی، میں دونوں کو بتا دیتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں۔ پیئر اسیسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ میں اور میرا بینچ میٹ علی، اور مجھے ٹیچر نے اسیسمنٹ ایز لرننگ ٹاپک پڑھایا تو میں علی کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، میں اس سے سوال کر رہا ہوں اور وہ میرے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ اچھا اسیسمنٹ ایز لرننگ کیا ہوتی ہے، اسیسمنٹ آف لرننگ کیا ہے، فار لرننگ کیا ہے، یہ میں سوال کر رہا ہوں ان سے، وہ مجھے جواب دے رہا ہے۔ اچھا اب وہ جب جواب دے دیتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ نہیں یار علی ایسے نہیں، ایسے ہے، ویل ڈن یار، آپ نے تو علی بہت اچھی تیاری کی ہوئی ہے، آپ کو تو بہت اچھی طرح سمجھ لگ گئی ہے، چلیں اب آپ مجھ سے پوچھیں۔ اب یہ جو میں نے دیا ہے اسے جو فیڈ بیک دیا ہے، اس کو کہتے ہیں پیئر ریویو یا پیئر اپریزل، یعنی پیئر اسیسمنٹ میں ہم ایک دوسرے سے سوال و جواب یا ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، اور اسی کی ڈیفینیشن کا دوسرا حصہ بھی ہے کہ اس پہ ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کر کے فیڈ بیک دینا، اور سم ٹائم پیئر ریویو یا پیئر اپریزل الگ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جب ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کر لیتے ہیں تو اسیسمنٹ کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے کو جو فیڈ بیک دیتے ہیں، ویل ڈن، بہت اچھے، نہیں اس کو ایسے نہیں ایسے کریں، اس کو پیئر اپریزل یا ریویو کہا جاتا ہے۔ پیئر اسیسمنٹ انوالو اسٹوڈنٹ ٹیکنگ ریسپانسبلٹی فار اسیسنگ دا ورک آف دیئر پیئرز اگینسٹ سیٹ of assessment criteria. It provides a structured learning process for student to critique and provide feedback. یعنی اس میں دو چیزیں آتی ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ایک اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو اسیس کرنا اور فیڈ بیک پرووائڈ کرنا. To teach other on their work, it helps students to develop lifelong skill in assessing and providing feedback to others, and also equip them with the skills to self assess and improve their own work. بچوں کے اندر یہ سیلف اسیسمنٹ کی اور اپنے کام کو بہتر کرانے کی سکلز بھی ڈیولپ کرتی ہے یہ اسیسمنٹ۔ اٹ از ڈن ٹو ریٹ دا پیئرس کو ریٹ کرنے کے لیے کہ کس کی پرفارمنس اچھی ہے کس کی نہیں ہے۔ دین لاسٹ اپروچ ہے، 3 اپروچز ہم نے پڑھی ہیں، اس سے پہلے ہم 2 کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، اسیسمنٹ فار لرننگ اینڈ ایز لرننگ۔ نیکسٹ ہے ہماری اب یہ لاسٹ اپروچ ہے اسیسمنٹ آف لرننگ۔ اسیسمنٹ آف لرننگ سے مراد اب پڑھا لیا آپ نے، پڑھانے کے بعد اب کیا آپ کے بچوں نے وہ جو ٹارگٹس تھے کیا وہ اچیو کر لیے؟ اگر تو کر لی ہیں تو اس کے لیے آپ جو ہیں اسیسمنٹ جو یوز کرتے ہیں، اسیسمنٹ میتھڈولوجیز، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسیسمنٹ آف لرننگ کہتے ہیں، یعنی پڑھانے کے بعد جتنی بھی طرح کی آپ اسیسمنٹ کریں گے اس کو اسیسمنٹ آف لرننگ کہیں۔ اس کی سب سے جو بیسٹ ایگزامپل ہے وہ ہماری سمیٹیو ایویلویشن ہے۔ سمیٹیو ایویلویشن اور یہ جو اسیسمنٹ یا ایویلویشن، یعنی آپ کو اگر ورڈ ملے سمیٹیو ایویلویشن کا یا صرف سمیٹیو اسیسمنٹ کا، تو اس کا مطلب ایک ہی چیز کے 2 ڈفرینٹ نیمز ہیں، کیونکہ یہ بھی اینڈ پہ ہوتی ہے اور میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا کہ ایویلویشن بھی اینڈ پہ ہوتی ہے۔ تو سمیٹیو اسیسمنٹ جو کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ اسیسمنٹ فار لرننگ میں ہم پڑھانے سے پہلے اور پڑھانے کے دوران کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹیچر کر رہا ہے، اور اگر یہ پڑھانے کے دوران اگر بچہ اپنی اسیسمنٹ خود کر رہا ہے پڑھانے کے دوران یا پڑھانے کے بعد میں، اور یا اس کا کوئی کولیگ یا پارٹنر کو پیئر کر رہا ہے تو یہ ایز ہے، اور اگر ٹیچر اب کر رہا ہے پڑھانے کے بعد تو یہ اسیسمنٹ آف لرننگ ہوگی۔ تو اسیسمنٹ آف لرننگ میں سمیٹیو ہے، میئر اسٹوڈنٹ اچیومنٹ ایٹ دا اینڈ آف انسٹرکشن، اٹ از اے فائنل سرٹیفائنگ ججمنٹ اینڈ اٹ از اسیسمنٹ آف لرننگ، اسٹینڈرڈ ٹیسٹ اینڈ فائنل ایگزامس۔ یعنی یہ ہمیشہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ انسٹرکشن کے چیپٹر کے سیشن کی اینڈ پہ ہوگی، یہ فائنل ہوگی اور سرٹیفائنگ ججمنٹ ہوگی، یعنی اس کی بیس پہ سمیٹیو ایویلویشن کی بیس پہ ہم کسی کو پاس یا فیل کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ۔ جی مڈ ٹرم والا سر بتا دے تھوڑا، وہ سمیٹیو اسیسمنٹ میں آپ نے کہا تھا آتا ہے سر، مڈ ٹرم جو ہوتے ہیں سر۔ جی مڈ ٹرم ایسے ہے جیسے ہم یونیورسٹیز میں ہمارے ہاں جو ہے مڈ ٹرم ایگزام ہوتا ہے، تو مڈ ٹرم ایگزام ہمارے فائنل اس میں مارکس میں چونکہ کاؤنٹ ہوتے ہیں نا وہ مارکس جو ہمارے مڈ میں ہوتے ہیں، تو مڈ ٹرم ایگزام جو ہے یہ بھی سمیٹیو ایویلویشن میں آتا ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کی وہ جو پورشن ہم نے پڑھا ہے اس کی تو فائنل اسیسمنٹ ہوتی ہے نا، سرٹیفائنگ ججمنٹ میں یہ پھر شامل ہو جاتے ہیں مارکس، تو اس لیے اس کو جو مڈ ٹرم ایگزام ہے یہ بھی ہمارا سمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے ایک طرح کی۔ دین ہے سر اگر مڈ ٹرم کو ڈیورنگ سیمیسٹر لیں تو پھر یہ کون سی اسیسمنٹ بنے گی؟ دیکھیں مڈ ٹرم جب بھی ہوگی، مڈ ٹرم سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ مڈ ٹرم کو شامل کر رہے ہیں فائنل ایگزام میں تو یہ آپ کی سمیٹیو ہے، ادروائز یہ آپ کی سمیٹیو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔
یعنی اگر آپ ڈیورنگ کر رہے ہیں کہ سال کے آپ نے 3 چیپٹر پڑھا لیے تو 3 چیپٹر پڑھانے کے بعد آپ ان کی ایک اسیسمنٹ کر لیتے ہیں ویسے ہی، تو یہ آپ کی جو ہے وہ سمیٹیو ایویلویشن نہیں ہوگی. آپ اس کو اسیسمنٹ کہہ سکتے ہیں بچوں کی، لیکن سمیٹیو اسیسمنٹ نہیں کہہ سکتے. دین ہے انٹرم اور بینچ مارک اسیسمنٹ. آپ اسٹوڈنٹ کا پیریوڈک انٹرول پہ، یعنی ایک آپ نے فکس کیا ہوا کی ہوئی ہے ڈیٹ کہ آپ جو ہے وہ 1 ویک کے بعد، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد یا منتھلی آپ بچوں کی اسیسمنٹ کریں گے. تو یہ جو اسیسمنٹ ہوتی ہے جو ایک پیریوڈک انٹرول پہ ہے، 15 دن کے بعد، ہفتے بعد، 10 دن بعد، مہینے بعد، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹرم اسیسمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انٹرم اسیسمنٹ یا بینچ مارک اسیسمنٹ. ایویلویشن آف اسٹوڈنٹ پرفارمنس ایٹ پیریوڈک انٹرول frequently at the end of a grading period can predict the student performance on end of the year summative assessment. A benchmark assessment is a type of interim assessment. Benchmark assessment can be useful for communicating important facts and data ٹو پیرنٹس. یہ چونکہ ہم 10 دن کے بعد کر رہے ہیں یا 15 دن کے بعد کر رہے ہیں، مہینے کے بعد، تو اس اسیسمنٹ کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے پیریوڈک انٹرول پہ، یعنی ایک فکس ڈیوریشن پہ ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اس کو، کہ ہم ان کے بچوں کے پیرنٹس تک ان کی رپورٹس بھیج سکتے ہیں. دے آر فکسڈ اسیسمنٹ ایویلویشن آف اسٹوڈنٹس اگینسٹ اسپیسیفک گریڈ لیول اسٹینڈرڈز اینڈ لرننگ گولز ریدر دین سمپلی ٹیکنگ کوئک پلس آف انڈرسٹینڈنگ. اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف ہمیں اسٹوڈنٹ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہم اس کی انفارمیشن نہیں لے رہے ہوتے، بلکہ ہم جو ہے وہ بچوں کی ایک فکس پیریڈ پہ ہم ان کی بار بار اسیسمنٹ اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس سے ہم جو ہے ان کے پیرنٹس کو رپورٹ ارسال کر سکیں. دے آر انٹینڈیڈ ٹو بی سم تھنگ بٹوین فارمیٹیو اینڈ سمیٹیو اسیسمنٹ. یہ جو ہے فارمیٹیو اور سمیٹیو کے ان بٹوین ہوتے ہیں، یعنی یہ جو اسیسمنٹس ہوتی ہیں فارمیٹیو اور سمیٹیو کے ان بٹوین ہوتی ہیں، جو انٹرم اور بینچ مارکس ہوتی ہیں. دین لاسٹ ون ہے کنٹینیوس اسیسمنٹ. وہ اسیسمنٹ جو ڈیلی، ویکلی یا منتھلی بیسس پہ ہوں. اب ان کا جی یہ منتھلی ٹیسٹ پھر سمیٹو میں آئیں گے یا یہ بینچ مارک والے اسیسمنٹ میں آئیں گے؟ کون سے منتھلی ٹیسٹ جو ہوتے ہیں؟ جی منتھلی یا ٹیسٹ، سیریز ٹیسٹ، ہم سیریز ٹیسٹ سے منتھلی ٹیسٹ 2 طرح سے آپ کنڈکٹ کرتے ہیں. ایک آپ کہتے ہیں کہ جی نیکسٹ منتھ جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا. اب آپ نے وہ ڈیٹ کوئی فکس نہیں کی ہوئی، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ منتھلی جو ہے وہ، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر مہینے 1 اپریل کو، 1 مارچ کو، یعنی ہر مہینے کی 1 تاریخ کو اسیسمنٹ ہوگی، تو یہ آپ کی انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ہر مہینے کی. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ منتھلی اسیسمنٹ ہوگی، اب منتھلی میں سے مراد یہ ہے کہ مہینہ 1 سے سٹارٹ ہو کے 31 تک جا رہا ہے، تو کسی بھی دن آپ اسیسمنٹ لیتے ہیں، آپ کا پیریڈ فکس نہیں ہے، تو یہ کنٹینیوس اسیسمنٹ ہے. ہر مہینے آپ لے رہے ہیں لیکن اس کا پیریڈ اگر فکس ہے تو انٹرم ہے، اور اگر فکس نہیں ہے تو یہ کنٹینیوس ہوگی. اسیسمنٹ آف اسٹوڈنٹ پرفارمنس ڈیلی، ویکلی اور منتھلی بیسس. جی جی سر، یہ مڈ ٹرم کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ جس کا رزلٹ ہم فائنل میں بھی ایڈ کر دیتے ہیں، لیکن ابھی اس کا کچھ پورشن ہم نے فائنل میں بھی ایڈ کرنا ہوتا ہے. تو مڈ ٹرم کے بارے میں سر آپ کچھ رہنمائی فرمائیں. جی میں یہ بتا رہا ہوں کہ مڈ ٹرم ہماری جو ہے وہ ایک طرح کی سمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے، فائنل اسیسمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں کوئی سیمیسٹر، تو اس میں فار ایگزامپل ٹوٹل 8 چیپٹر ہیں، تو 3 چیپٹر کے بعد ہمارا مڈ ہو جاتا ہے. اب یہ جو ہمارے مڈ کے مارکس ہیں ہماری سرٹیفائنگ ججمنٹ میں، فائنل ایگزام کے فائنل مارکس میں، چونکہ یہ انکلوڈ کیے جاتے ہیں ایز سچ ہی، تو اس لیے پھر یہ ہماری سمیٹیو اسیسمنٹ ہے. تو سر جو سکولز میں ہمارے ہوتے ہیں ٹرم سسٹم ہوتا ہے، وہ دسمبر ٹیسٹ ہم وغیرہ لیتے ہیں، وہ تو فائنل ایگزام میں ہم شامل نہیں کرتے نا. سر یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ ٹرمز لیتے ہیں 3-3 4-4 یونٹس کا، اور اس کا فائنل رزلٹ آ جاتا ہے، پھر اس سلیبس کو چھوڑ کے سیکنڈ ٹرم کا رزلٹ اور پھر فائنل ٹرم. آپ کے ٹرم پیپر دیکھیں، آپ کے ٹرم پیپر سے مراد یہ ہے کہ ٹرم پیپر آپ لیتے ہیں، کچھ ٹرم پیپر لیے جاتے ہیں اگلے گریڈ میں اس کے لیے، جیسے ہمارے ہاں کچھ عرصہ 9th اور 10th میں جو ہے وہ ایگزام ہوتے تھے، 10th کے ایگزام ہوتے تھے، 9th کے جو ہے وہ بورڈ کا ایگزام نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت وہ ٹرم پیپر لیے جاتے تھے. اسی طرح پرائیویٹ اسکول اگر لیتے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں آپ، کہ اگر آپ
پہ ایگزام لے رہے ہیں اور اس ایگزام وہ جو آپ کا ٹرم ہے یا مڈ ہے وہ آپ کے فائنل ایگزام میں شامل ہے، تو بھائی وہ آپ کی سمیٹیو اسیسمنٹ ہے، وہ اس ڈیوریشن کی جو 3 منتھ آپ نے پڑھا لیا اس منتھ کی تو فائنل ہے نا. مثلا آپ نے 3 منتھ میں 3 چیپٹر یا 4 چیپٹر پڑھا لیے، وہ تو فائنل ہے. آپ نے اس ایریا کی دوبارہ تو اسیسمنٹ اس ایریا سے انہی مارکس کی دوبارہ تو نہیں کرنی یہ. ہاں جی، تو یہ سمیٹیو اسیسمنٹ ہے. جی کلیئر ہو؟ تھینک یو سر. یہ تھوڑا سا اس میں یاد رکھیے گا 2 چیزیں کہ اگر آپ اس کو فائنل ایگزام میں شامل کر رہے ہیں تو اس وقت آپ اس کو سمیٹیو کہیں گے. جی اسیسمنٹ آن دا بیسس آف فنکشنل رول، اسیسمنٹ آن دا بیسس آف فارمیٹ آف ٹیسٹ، اسیسمنٹ آن دا بیسس آف ریزلٹ انٹرپریٹیشن. اگر آپ اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ فنکشنل بیسس پہ، جیسے فارمیٹیو ہے یا پلیسمنٹ ہے. اب پلیسمنٹ میں اس کا فنکشنل رول ہے، سی ایس ایس ایگزام ہے، پی ایم ایس ایگزام ہے، اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہے، تو ان کا کوئی نہ کوئی فنکشنل رول ہے پلیسمنٹ اسیسمنٹ، اس لیے ان کو پلیسمنٹ اور فارمیٹ. اب فارمیٹیو کا کیا فنکشن ہے؟ اس کا فنکشن یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بچے کی لرننگ پروگریس کتنی ہے، اچھی ہے یا نہیں ہے، تو یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کہلاتی ہے. فارمیٹیو اسیسمنٹ بھی فنکشنل رول میں آتی ہے. تو پلیسمنٹ اور فارمیٹیو یہ فنکشنل ہیں فارمیٹ کی بیس پہ. اب کچھ ہمارے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ آبجیکٹیو ہوتے ہیں، کچھ ٹیسٹ ہمارے سبجیکٹیو ہوتے ہیں، تو یہ ٹیسٹ کے فارمیٹ ہوتے ہیں. تو اس بیسس پہ ٹیسٹ کی 2 کلاسیفیکیشن ہے، فکس چوائسڈ اور کمپلیکس پرفارمنس، یعنی سبجیکٹیو یا آبجیکٹیو. اسی طرح ریزلٹ انٹرپریٹیشن، کچھ ٹیسٹ کے ریزلٹس جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ نے کون سا جو ہے وہ کتنے اسٹوڈنٹ پاس ہوئے، کتنے فیل ہوئے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے ایک اسٹوڈنٹ کی ہم پوزیشن دیکھتے ہیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ رفت جو ہے یہ کلاس میں انہوں نے سب سے زیادہ سکور لیے ہیں بنسبت باقی اسٹوڈنٹس کے. ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہماری اسیسمنٹ ہے یہ نارم ریفرنس ہے، یعنی باقی اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ہم رفت کی جو پوزیشن ہے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں. دوسری اگر ہم دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے پاسنگ مارکس رکھے تھے جو ہے وہ 100 میں سے 50، تو مس رفت کے کتنے مارکس آئے ہیں؟ مس رفت کے آتے ہیں 85. تو اٹ مینز یہ کہ مس رفت کا A+ گریڈ بھی ہے اور انہوں نے ایگزام کو پاس بھی کیا ہے. اب یہ جو دوسرا کرائٹیریا ہم نے دیکھا ہے یہ ہم نے ایک سیٹ رکھا ہوا تھا، ایک کرائٹیریا فکس کیا ہوا ہے کہ بھائی 50 والا پاس ہے، 60 والے کی 3rd ڈویژن ہے یا C گریڈ ہے، اور 70 والے تک کی جو ہے وہ بی گریڈ ہوگا، 80% تک لینے والے کا A ہے، اور 80 سے اوپر لینے والوں کا 85 سے اوپر لینے والوں کا A+ ہے. اب یہ ایک کرائٹیریا ہم نے رکھا ہوا ہے، چاہے باقی اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس جتنی مرضی ہے، تو رفت کی پرفارمنس ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ ان کا A+ گریڈ ہے اور انہوں نے پاس کے ایگزام کو. اب یہ ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا تھا. اس کے برعکس اسی کو اگر مس رفت کی پرفارمنس کو ہم یہ دیکھیں کہ کلاس میں 40 بچے ہیں تو 40 اسٹوڈنٹس سے مس رفت کے جو مارکس ہیں وہ زیادہ ہیں، تو یہ نارم ریفرنس ہو جائے گی. ان کو آگے جا کے ہم دیکھیں گے. تو اب یہ ہم رزلٹ کی انٹرپریٹیشن، رزلٹ کی تشریح کی بنیاد پر ہم ٹیسٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 کیٹیگریز میں، نارم ریفرنس یا پھر کرائٹیرین ریفرنس، یعنی فنکشنل بیسس پہ پلیسمنٹ، فارمیٹیو، فارمیٹ کی بیس پہ آبجیکٹیو سبجیکٹیو، یعنی فکس چوائس. ایک ہی چوائس، فکس چوائس سے مراد یہ آپ کے پاس MCQs ہیں، انہی میں سے یہ چوائسز فکس ہیں، انہی میں سے کوئی آپ نے لگانی ہے. ٹرو فالس میں 2 ہیں، انہی میں سے کوئی آپ نے جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے آپشن. تو کمپلیکس میں آپ خود سے دے رہے ہوتے ہیں، سبجیکٹیو آپ ایک سے زیادہ جواب بھی دے سکتے ہیں. آگے جا کے دیکھیں گے. اسیسمنٹ آن دا بیسس آف ریزلٹ انٹرپریٹیشن، یہ بھی میں نے ایکسپلین کر دیا. دین ہے پورٹ فولیو. پورٹ فولیو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کا ورک، بچہ جو کام کرتا ہے. اب میں جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں میں نے ایڈمیشن لیا، یا فرض کریں 9th کلاس میں میں نے ایڈمیشن لیا اپنے ہائی اسکول میں. تو پہلے دن سے سال کے اینڈ تک جو میں نے کوئی اسپیچ میں پارٹیسپیٹ کیا وہاں پہ میری پوزیشن اچھی آ گئی. اچھا، اسی طرح میں نے کوئز میں کمپٹیشن لیا، وہاں سے اچھی پوزیشن آ گئی. کلاس میں جو ہے میری پرفارمنس بہت اچھی رہتی ہے، تو اس پہ وہ جو میرا ریکارڈ ہے، میں نے کوئی تقریر لکھی، میں نے کوئی چارٹ بنایا. اسی طرح میں نے اپنی نوٹ بک کے اوپر میں نے کوئی ایکسٹرا آرڈینری ورک کیا، کوئی غیر مثالی جو ہے وہ مثالی کام کیا، غیر معمولی کام کیا. اب وہ سارا کام جو میرا
میرے ریکارڈ کا حصہ بنتا جائے گا، جس کو میں یا میرا ٹیچر اپنے ریکارڈ کا حصہ بنا رہا ہے، جو میرا ایکسٹرا آرڈینری ورک ہے، اس کو پورٹ فولیو کہا جاتا ہے۔ وہ چاہے میری املا ٹیچر نے لکھوائی، میری اس کی رائٹنگ فرض کریں آ گئی، میں نے کوئی تقریر لکھی، مجھے ٹیچر نے کوئی اسائنمنٹ دی، وہ اسائنمنٹ میں نے ٹیچر کو سبمٹ کروائی، وہ ٹیچر نے ریکارڈ میں رکھ لی۔ اسی طرح کسی کمپٹیشن میں نے پارٹیسپیٹ کیا، وہاں پہ میری اچھی پرفارمنس تھی، اورل، ریٹن یا پینٹنگ، ڈرائنگ، کچھ بھی جو بھی اچھی پرفارمنس ہے میری، وہ ساری کی ساری میرا پورٹ فولیو کہلاتی ہے۔ پورٹ فولیو از اے پرپزفل کلیکشن آف اسٹوڈنٹ ورک دیٹ ہیز بین سلیکٹڈ اینڈ آرگنائزڈ۔ وہ تمام پرپزفل اسٹوڈنٹ کا ورک جس کو ہم آرگنائز کرتے ہیں اور سلیکٹ کرتے ہیں اور آرگنائز کرتے ہیں۔ اٹ شوز دا اسٹوڈنٹ لرننگ پروگریس۔ اس سے ہمیں کس چیز کا پتہ چلتا ہے؟ بچے کی لرننگ پروگریس سے، اس کی ہم نوٹ بک کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ بچہ میتھ میں ویک ہے یا صحیح چل رہا ہے، انگلش میں یہ بچہ ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، تو یہ لرننگ پروگریس ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، ہم بچے کا بیسٹ جو ورک ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بچے کو آرٹ کا شوق ہے، میرا ایک اسکول ہے، تو اس اسکول میں وزٹ پہ جاتا ہوں، وہاں پہ ایک بچہ ہے 4تھی کلاس میں ہے، یقین کریں آپ اس کی پینٹنگ دیکھیں آپ دنگ رہ جائیں گے، اور وہ بچہ اتنی جلدی میں اتنی پرفیکٹ پینٹنگ کرتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس بچے نے ڈسٹرکٹ لیول کے کمپٹیشن میں، جس نے میٹرک لیول کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، اور تو اس نے لاسٹ ایئر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بکر میں پہلی پوزیشن لی تھی۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اب یہ اس کی بیسٹ پرفارمنس ہے، بیسٹ ورک ہے۔ تو اسی طرح بچے کا جو بیسٹ ورک ہے اور اس کی لرننگ پروگریس ہم پورٹ فولیو سے دیکھ سکتے ہیں۔ میرا آپ سے یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ہم نے 3 اپروچز دیکھی ہیں اسیسمنٹ کی، اسیسمنٹ آف، فار اینڈ ایز لرننگ۔ تو آپ کے نزدیک جو پورٹ فولیو سے اگر ہم اسیسمنٹ بچے کی کریں گے تو یہ کون سی اسیسمنٹ ہوگی اس بچے کی؟ اسسمنٹ آف لرننگ اسیسمنٹ سر آف، جی آف ہوگی، فار ہوگی، یا دونوں ہوں گی؟ آف جی سر دونوں ہوں گی۔ سر یہ دونوں ہوں گے سر، یس، یہ دونوں ہوں گی، دونوں ہوں گے۔ یہ دونوں ہوں گی۔ کوئی بتا سکتا ہے دونوں کیوں ہوں گی، کیسے ہوں گی دونوں، تاکہ باقی لوگوں کو کلیئر ہو جائے؟ سر یہ آف اس وقت ہوگی جب ہم ڈیورنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو پورٹ فولیو اسٹوڈنٹ ریکارڈ رکھ رہا ہوتا ہے اس کی ہم لرننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یس، تو ڈیورنگ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں پورٹ فولیو کا ورک تو وہ اس کی آف ہو گئی، اور ایٹ دا اینڈ جب ہم اس کا پورٹ فولیو کا ورک دے کے کرتے ہیں تو وہ سوری وہ آف ہو گیا، جو ڈیورنگ ہوگی وہ فار ہوگی۔ سر تھینک الٹا ہو یو۔ گیا سر۔ چلے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، سہیل صاحب ٹیچر ہیں اور انہوں نے بچوں کو پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد انہوں نے بچے کی نوٹ بک دیکھی کلاس کے اندر ہی، انہوں نے دیکھی کہ نوٹ بک میں بچے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، نہیں یار یہ اس ڈیسک بینچ والے تینوں بچے جو ہیں وہ نکمے ہیں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اب یہ جو ہے وہ اسیسمنٹ فار لرننگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سال ختم ہو گیا، سال ختم ہونے کے بعد انہوں نے اسائنمنٹس کوئی دی تھی بچوں کو، ہوم ورک دیا تھا، اس طرح کی چیزوں سے یہ اس وقت ان چیزوں کو جج کر کے فائنل مارکس میں ان چیزوں سے اس کا جو ویٹیج ہے فائنل اس کی مارکس میں اس کو دے رہے ہیں، فائنل ایگزام میں اس کے کچھ پورشن کا۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پورٹ فولیو اسیسمنٹ کو اسیسمنٹ آف لرننگ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو انٹرنیشنل یا ماڈرن اسیسمنٹ ہے وہ پورٹ فولیو اسیسمنٹ ماڈرن اسیسمنٹ کا حصہ ہے، یعنی آج کل کی ہماری جو ماڈرن اسیسمنٹ ہے جن کو ہم اتھینٹک اسیسمنٹ کہتے ہیں، تو پورٹ فولیو اسیسمنٹ جو ہے وہ ماڈرن اور اتھینٹک اسیسمنٹ ہے۔ یہ یاد رکھیں، ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے اس سے ریلیٹڈ کہ جو پورٹ فولیو ہے یہ ماڈرن ہے اور اتھینٹک ہے۔ اب میں ماڈرن کو تو آپ کو پتہ چل گیا کہ لیٹسٹ ہے، آج کل اس کو یوز یا اڈاپٹ کیا جا رہا ہے۔ جی 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 سر، یہ تھیسز اور یا تھیسز یا پروجیکٹ جو ہوتا ہے اس کے بھی مارک کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، اسے بھی ہم پورٹ فولیو میں لیں گے سر؟ میرے خیال میں یہ آپ کا پورٹ فولیو ہوگا، کیونکہ آپ نے اس پہ کام کیا ہوا ہے، سارا آپ کا ریسرچ ورک، یہ چیزیں آپ کی ساری شامل ہیں، تو اوبویسلی یہ بھی آپ کا پورٹ فولیو ہے۔ یعنی ایک سیشن میں کے دوران جو کام بھی آپ کرتے ہیں نا وہ آپ کا پورٹ فولیو ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ ایک ورڈ میں بتا رہا تھا، ایکسپلین کر رہا تھا کہ ماڈرن اور اتھینٹک اسیسمنٹ ہوتی ہے، یہ اسیسمنٹ آف لرننگ کی میں بات کر رہا ہوں۔ یعنی جب پورٹ فولیو کو ہم اسیسمنٹ آف لرننگ کے طور پر لیں گے، لرننگ کے بعد سال کے اینڈ پہ اسی میں سے ہم بچے کو پاس فیل جب کریں گے، یہ جو ویسٹ میں مغرب میں اس کو فوکس کیا جاتا ہے، جاپان میں اور باقی ممالک میں پورٹ فولیو کو اسیسمنٹ آف لرننگ کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اب اتھینٹک اسیسمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے
جس میں اسٹوڈنٹ صرف زبانی بتانے کے بجائے کچھ پریکٹیکلی کر کے دکھائے، چاہے وہ ریٹن ہو، چاہے وہ اورل ہو، چاہے وہ پریکٹیکل ہو. ٹھیک ہے، اس اسیسمنٹ کو جس میں بچہ پریکٹیکلی، اورلی، ان رائٹنگ، ان اسپیکنگ یا فزیکلی کچھ پرفارم کر کے دیتا ہے کسی بھی کویسچن کے رسپانس میں، تو اس کو اتھینٹک اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ پورٹ فولیو کو اتھینٹک کیوں کہتے ہیں ہم؟ وضاحت میں نے کر دی ہے، جلدی سے پلیز، ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس. جی پلیز. سر یہ جیسے آپ نے بتایا وہ پینٹنگ کا بچے کا اس کے پرفارم کر کے دینا، تو اس وجہ سے ہاں بہت جی اوتھینٹک کا. جی سر ایگزیکٹلی. میرا آئی تھنک کہ اس پہ کوئی بھی بندہ جو ریسرچ کرتا ہے یا اس کے کسی نئی چیز کی تلاش کرتا ہے، تو اس لیے ہم پورٹ فولیو میں لے سکتے ہیں، جیسے ایک تھیسس کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس پہ ہم خود کام کرتے ہیں، یا ایک پروجیکٹ ہے اس پہ ہم خود کام کرتے ہیں، تو اس لیے اسے ہم پورٹ فولیو کہہ سکتے ہیں. یس. اذان ہو جائے، 1 منٹ ویٹ کیجیے گا. سر اس میں سر یہ اوورال بیہیویئر ہے وہ چیک کر سکتے ہیں، اس میں اس کو ہم کہتے ہیں. جی، تو یہ پورٹ فولیو جو ہے وہ اتھینٹک اسیسمنٹ ہے. تو یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ دونوں طرح سے اسیسمنٹ کے طور پر لی جاتی ہے. اب اس سے ہم جو تینوں ڈومینز ہوتے ہیں، کگنیٹیو، افیکٹیو اینڈ سائیکو موٹر ڈومین، وہ ہم میجر کر سکتے ہیں پورٹ فولیو سے. اب پورٹ فولیو از اتھینٹک اسیسمنٹ form of assessment from students' work that students do together with their teachers. The teachers guide the student in planning, execution and evaluation of contents of the portfolio. It measures cognitive, affective and psychomotor domains. اب پرپز اس کے کیا ہوتے ہیں پورٹ فولیو اسیسمنٹ کے؟ سب سے پہلا پرپز، جیسے اوپر بھی بات کی ہے، 2 باتیں میں نے کی تھی. پہلا ہم نے بات کی تھی کہ اس کی پروگریس کو، اور دوسرا بیسٹ پرفارمنس کو. ٹھیک ہے، تو یہی اس کے مقاصد ہوتے ہیں. مانیٹر اسٹوڈنٹ پروگریس، جس کو ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ اسیس دا اسٹوڈنٹ اچیومنٹ، یعنی اس کو سمیٹیو اسیسمنٹ بھی ہم کرتے ہیں اور فارمیٹیو بھی. ٹو ڈیٹرمائن اسٹوڈنٹ گریڈس، یعنی بچے کے، لرنر کے گریڈس یا اس کی اچیومنٹ، جس کو ہم سمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں، جو اینڈ پہ ہوتی ہے ہمیشہ. اور جو لرننگ پروگریس ہے، یہ میں نے بتایا تھا کہ ورڈ پروگریس جو ہے یہ یوز ہوگا تو فارمیٹیو اسیسمنٹ کے لیے. اور جو ہے اچیومنٹ ایٹ دا اینڈ یا اینڈ پہ جو ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچیومنٹ کو ہم سمیٹیو کہتے ہیں. اب اس کے بعد ہے ٹائپس آف پورٹ فولیوز. تو پورٹ فولیو کی ٹائپ میں سب سے پہلے ہے پروسیس یا ورکنگ پورٹ فولیو. سہیل صاحب پڑھا رہے ہیں، بچے نوٹ کر رہے ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، وہ لکھ رہے ہیں، وہ پینٹنگ کر رہے ہیں، ڈرائنگ کر رہے ہیں. جی سر
آپ بتا رہے تھے ऑथेंटिक असेसमेंट इसको क्यों कहते हैं جی جی पोर्टफोलियो جی سر آپ بتا رہے تھے تو پھر آپ وہ میں اذان نے ہو گئی تو پھر آپ چلیں نے میں نے بتا دیا تھا، چلے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں نے کہا کہ اتھینٹک اسیسمنٹ ہر اس اسیسمنٹ کو کہتے ہیں. آج کل جو یاد رکھیے گا، یہ چونکہ لیٹسٹ چیزیں زیادہ فوکس کی جاتی ہیں پیپر میں، میں کوشش کرتا ہوں ساتھ ساتھ چونکہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریٹن میں نہیں ہوتی تو وربلی میں بتاتا ہوں کہ آج کل جو ماڈرن ٹرینڈ ہے وہ اتھینٹک اسیسمنٹ کا ہے، ٹھیک ہے. اور پورٹ فولیو ایک ماڈرن اور اتھینٹک اسیسمنٹ ہے. اب اتھینٹک اسیسمنٹ ہوتی کیا ہے؟ وہ اسیسمنٹ جس میں بچہ کچھ پریکٹیکلی پرفارم کرے، چاہے وہ زبانی کرے، بتائے، صرف لکھنا مقصود نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ کچھ پریکٹیکلی ایکٹ کر کے پرفارم کر کے دکھائے. تو وہ اسیسمنٹ جس میں بچے کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے، زیادہ فوکس اس کی پرفارمنس پہ کیا جاتا ہے، اس کو اتھینٹک اسیسمنٹ کہتے ہیں. چونکہ پورٹ فولیو میں بچے نے خود کام کیا ہوتا ہے، فزیکلی ساری چیزیں کی ہوتی ہیں، چاہے پینٹنگ ہے، ڈرائنگ ہے، اسپیچ ہے، لکھا ہوتا ہے، پرفارم کیا ہوتا ہے، تو یہ اس لیے اس کو اتھینٹک اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. تو پروسیس یا یہ کلیئر ہوا آپ کو؟ جی جی سر، تھینک یو سو مچ، جی. جزاک اللہ. تو پروسیس یا ورکنگ پورٹ فولیو، اب میں بتا رہا تھا کہ سہیل صاحب پڑھا رہے ہیں تو دوران تدریس یہ کیا کرتے ہیں، ان کے بچے جو ہے وہ نوٹ بک کے اوپر میتھ کے کویسچن جو ہے وہ سالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی اور کویسچن بایو میتھ فزکس کسی کا بھی چیپٹر کا ٹاپک کا وہ پڑھا رہے ہیں، وہ بچے نوٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے کوئی اسائنمنٹ دے دی، کوئی ٹیسٹ دے دیا، بچے نے وہ اٹیمپٹ کر لیا اسی سیشن کے دوران. تو وہ کام جس کو ہم ہوم ورک یا جو کلاس ورک ہم کہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پروسیس یا ورکنگ پورٹ فولیو ہوتا ہے جو کلاس کے اندر بچے کر رہے ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے روٹین میں. consist of collection of day-to-day work of student written as learning is happening. They reflect the progress of a student in particular area of learning, provides opportunity to growth through self reflection. اس سے جب چونکہ بچہ کلاس روم کے اندر ہی ٹیچر نے کہا یہ مجھے کر کے دکھائیں مشق کے اگلے 5 سوال ریاضی کی مشق کے، بچہ کر رہا ہے تو وہ اپنی سیلف ریفلیکشن بھی اسے ہو جاتی ہے کہ بھائی مجھے تو سمجھ نہیں لگی، ایک سوال تو میں نے کر لیا جی، اگلے کی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس سے اگلے کی کوشش کی وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. اب اس سے سیلف ریفلیکشن ہو جاتی ہے. دین ہے شو کیس. شو کیس میں ہم وہ کیا کرتے ہیں کہ جو اپنے ہاں ہمیں کوئی ایوارڈ ملتا ہے، ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے، ہم وہ رکھتے ہیں. وہ شو کیس ہمارے ہاں جو ہے وہ دیہات میں، چونکہ میرا دیہات سے تعلق ہے تو ہمارے ہاں شو کیس میں جو خواتین ہیں شادی شدہ وہ برتن اپنے سنبھال کے رکھتی ہیں. تو موسٹلی جہاں پہ شو کیس جس بھی مطلب میں میننگز میں یوز ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کی بیسٹ اور پیاری چیز رکھی جاتی ہے. پچھلی دفعہ بھی میں نے ایک اسٹوری سنائی تھی. ہمارے یہاں ایک ہیں میرے جاننے والے ہی ہیں، تو وہ تھوڑا سا ان کی شادی ہوئی تو شادی کے 1-2 سال بعد میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو جاتی تھی. تو وہ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، لیکن ایک کام وہ کرتے تھے، وہ اس کے جو سارے برتن ہیں نا وہ 1-2 کر کے جب بھی لڑائی ہوتی 2-4 برتن اس کے شو کیس سے نکالے اور فرش پہ دے پٹاخ کر کے دے مارے. تو وہ بیچاری جو ہے پھر وہ اس کو جو ہے وہ منتیں سماجتے کرتی اور اس طرح ان کے وہ جو آپس میں کلیشز تھے وہ ختم ہوتے. کوئی ان کا اکیلا گھر تھا تو چھڑانے کوئی نہیں جاتا تھا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا. بہرحال انہوں نے اس وقت آرام کیا جب انہوں نے وہ جو چینی کے برتن ہوتے ہیں جو میٹل والے تھے تو اوبویسلی انہیں تو شیشے کے تھے یا جو چینی والے تھے وہ سارے جب تک انہوں نے نہیں توڑے تب تک جو ہے انہیں سکون نہیں آیا. اپنے گھر کے یقین کریں ان کے گھر کے جو سارے برتن اس بیچاری کو جہیز میں ملے تھے اس نے اپنے شو کیس میں وہ سارے اس نے توڑے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شو کیس پورٹ فولیو سے مراد یہ ہے کہ جو پیارا اچھا بیسٹ جو ورک ہوتا ہے وہ پورٹ فولیو جو ہے وہ شو کیس کہلاتا ہے. collection of the best work of student assembled for assessment purpose, also called presentation, formal or career portfolio, may contain projects, essays, stories, poetries or research papers. تو اس میں یہ چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. then ہے documentary portfolio. ڈاکومنٹری پورٹ فولیو سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم جو ہے وہ سی وی اپنی بناتے ہیں یا جیسے ہم جو ہے وہ کوئی ایسا جو گول اورینٹڈ ورک ہے کہ یہ مجھے ٹاسک ملا تو یہ ٹاسک جو ہے میں نے یہ پرفارم کرنا ہے، یہ مجھے رسپانسبلٹی ملی ہے، یہ میں نے پوری کرنی ہے. تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں یا جو کچھ آپ کرتے ہیں تو اس کی جو کلیکشن ہے وہ آپ کا ڈاکومنٹری پورٹ فولیو ہے. اس سے یہ اس چیز کی اسیسمنٹ ہو جاتی ہے کہ جو ہے ویک ایریاز کون کون سے ہیں. یعنی جب آپ ایک پروجیکٹ کے اوپر کسی
پلان کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے ویک ایریاز کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو ڈاکومنٹری پورٹ فولیو از فائنل پروڈکٹس آف اسٹوڈنٹ ورک پرووائڈز ایویڈینس دیٹ سرٹن انسٹرکشنل گولز آر ریئلائزڈ, انڈیکیٹ اسٹوڈنٹس پروگریس اینڈ ویکنیس فرام ون لرننگ ایریا ٹو اندر ڈیولپمنٹل ایریا. ڈسکرپٹیو اس کی کچھ یہ اور ٹائپس ہیں, یہ پہلے میں اس کو دوبارہ بتا دوں. ڈاکومنٹری پورٹ فولیو کہ ایک جو میتھڈ سے آپ کو پڑھایا گیا, ایک پروجیکٹ کے ذریعے سے کام جو ہے وہ مکمل ہوا, تو اس کے اثرات کتنے تھے, اس کے نتائج اچھے آئے یا نہیں آئے. جو آپ نے کام کیا, کام کی تکمیل کے بعد جو کچھ اس دوران آپ نے کلیکٹ کیا, بچے نے کلیکٹ کیا, مثلا بچے کو کہا گیا کہ آپ نے یہ جو ہے سائنس کا ماڈل بنانا ہے, یا یہ آپ کا ایریا ہے, یہ آپ نے سمجھنا ہے اتنے پیریڈ میں. تو اس کو سمجھنے, انڈرسٹینڈ یا اس پہ کام کرنے کے دوران بچے نے کیا وہ جو آبجیکٹیوز تھے وہ اچیو کیے یا نہیں کیے تو کیا کیا ویک ایریاز کون کون سے تھے, تو یہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں اس پورٹ فولیو سے, ڈاکومنٹری پورٹ فولیو سے. اس کے علاوہ جو پورٹ فولیو ہے وہ ڈسکرپٹیو, ایک بچہ جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے, فیوچر میں کتنا آگے جا سکتا ہے. تو اس طرح کے ایویڈنس جب ہمیں بچے کے ریکارڈ سے ملتے ہیں تو اس طرح کے پورٹ فولیو کو ہم کیا کہتے ہیں, ڈسکرپٹیو کہتے ہیں. بچہ کیا کر سکتا ہے, کس قابل ہے. ہائبرڈ یعنی دو سے زیادہ, جیسے اوپر پروسیس یا شو کیس کا مکسچر جو ہے وہ ہائبرڈ ہوگا. اور پروڈکٹ یہ جو ہے ڈاکومنٹری پورٹ فولیو کا دوسرا نام ہے, پروڈکٹ پورٹ فولیو, یعنی جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے نے کیا اچیو کر لیا ہے اور کون سے اس کے ویک ایریاز ہیں. اب اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ بچے کی ٹیچنگ اور لرننگ امپروو ہوتی ہے, بچے کا اچھا جو بیسٹ ورک ہم جو ہے وہ اپنے پاس ریکارڈ میں رکھ سکتے ہیں, بچہ اپنی سیلف انالیسز یا سیلف اسیسمنٹ بھی کر سکتا ہے. یہ اس کی جو ہے یہ بچے کی پروگریس بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز, یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیجز مین جو ہے وہ دو ہیں. ایک تو ٹائم کا اسٹریٹ ہوتا ہے, اور دوسرا اتنے ریکارڈ کو جو ہے وہ مینٹین کرنا ڈیفیکلٹ جاب ہوتی ہے. تو یہ پورٹ فولیو اسیسمنٹ ہے. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. کل انشاءاللہ تعالی ہم فارمل اسیسمنٹ سے سٹارٹ کریں گے. یہاں تک کسی کا کوئی سوال, کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو میں حاضر ہوں, آپ پوچھ سکتے ہیں.